حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ واشنگٹن اور ایران کے درمیان ٹینشنز بڑھ گئے ہیں جب ایران نے صاف وارننگ دی کہ اگر کوئی امریکی حملہ ہوا تو اس میں 3 سے 4 ہزار لوگ مارے جا سکتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے دیے گئے سیکرٹ آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا جو انڈائریکٹ ٹاک سے پہلے دیا گیا تھا، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ ٹینشنز ابھی بھی برابر خطرناک حالت میں ہیں اور اس سے علاقائی امن اور سیکیورٹی پر سخت اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ملیشیا کے دورے کے دوران PM مودی نے کہا کہ بھارت کا پیغام ٹیررزم کے خلاف بالکل صاف ہے، نو ڈبل سٹینڈرڈز اور نو کمپرومائز، یعنی کسی بھی حالت میں دوہرا معیار قبول نہیں۔ انہوں نے ملیشین PM انور ابراہیم کے ساتھ ملاقات کے بعد بتایا کہ دونوں ملک کاؤنٹر ٹیررزم، انٹیلیجنس شیئرنگ اور میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون کو مضبوط کریں گے۔ PM مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت ملیشیا کے رشتے خاص کر ڈیفنس، ٹریڈ، سیمی کنڈکٹرز اور انڈو پیسفک امن کے معاملات میں اور گہرے ہوں گے۔ ممبئی میں RSS چیف موہن بھگوت نے کہا کہ گھسپیٹیوں کی پہچان اور ان کی ڈیپورٹیشن ضروری ہے اور یہ عمل اب دھیرے دھیرے شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ مشکوک لوگوں کی اطلاع پولیس کو دی جائے کیونکہ ان کی زبان انہیں بے نقاب کر دیتی ہے۔ موہن بھگوت نے واضح کیا کہ RSS اپنی طرف سے کسی غیر ملکی کو روزگار نہیں دے گا، لیکن جو لوگ بھارت کے شہری ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، انہیں روزگار دیا جائے گا۔ بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان ممبئی میں RSS کے سینیٹری ایونٹ 100 ایئرس آف سنگ جرنی نیو ہاریزونز میں شرکت کرتے ہوئے نظر آئے، جہاں انہوں نے RSS چیف موہن بھگوت کا ایڈریس سنا۔ موہن بھگوت نے اپنی تقریر میں کہا کہ RSS کسی کے خلاف نہیں بلکہ قومی ایکتا اور سماجی ہم آہنگی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس پروگرام میں سلمان خان کے علاوہ کرن جوہر، رنبیر کپور، اکشے کمار، فلم میکر سبھاش گھائی اور لیریسسٹ پرسون جوشی کے علاوہ اور بھی سٹارز موجود تھے، لیکن سلمان خان کی موجودگی نے اس ایونٹ میں کافی توجہ حاصل کی۔ مہاراشٹر کے AIMIM لیڈر وارث پٹھان نے BJP آسام پردیش کی ایک پوسٹ پر سخت اعتراض کیا ہے، جس میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما کو نو مرسی لکھ کر مسلم کمیونٹی کو بندوق سے نشانہ لگاتے ہوئے دکھایا گیا۔ وارث پٹھان نے پلیٹ فارم X پر اس پوسٹ کو لے کر کہا کہ یہ ڈیموکریسی کا قتل اور نفرت کا سنگین جرم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن اور قانونی ادارے اس پر کسی قسم کی کارروائی کریں گے یا مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی نفرت کو معمول بننے دیا جا رہا ہے۔ کریم نگر میں AIMIM چیف اسدالدین اویسی نے BJP حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک ریٹائرڈ آرمی چیف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چائنیز فوج لداخ میں گھس آئی تھی، جس کی تصدیق کاروان میگزین نے بھی کی ہے۔ اسد اویسی نے کہا کہ 2 مہینے تک چائنا نے بھارت کے پیٹرولنگ ایریا میں ٹینٹس لگا رکھے لیکن مرکزی حکومت خاموش رہی۔ انہوں نے پوچھا کہ گلوان میں 20 جوانوں کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے اور ڈیفنس منسٹر نے اس معاملے میں پہلے آرمی چیف کو کلیئر ڈائریکشنز کیوں نہیں دیے۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے کریم نگر میں کانگریس حکومت پر الزام لگایا کہ انہوں نے یوتھ اور فارمرز کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اپنی 6 گارنٹیز کے زیادہ تر وعدے اب تک پورے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو یوریا کی کمی کا سامنا ہے، رائتو بندو میں دیری ہو رہی ہے اور ویلفیئر اسکیمز ٹھیک سے نافذ نہیں ہوئی ہے، جبکہ کانگریس نے 100 دن میں سب کچھ ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ KTR نے عوام سے اپیل کی کہ نگر نگم چناؤ میں BRS کو ووٹ دے کر اپنی حقیقی نمائندگی کو مضبوط کرے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ AIMIM چیف اسدالدین اویسی نے کریم نگر کی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر کریم نگر میں TRS کو کوئی ووٹ دیا گیا تو اس کا سیدھا فائدہ BJP کو ملے گا، اس لیے ایسے امیدواروں کو ووٹ نہ دیا جائے۔ انہوں نے وہ کہا کہ اپنا ووٹ ضائع ہونے سے بچائے اور AIMIM کی قیادت کو مضبوط کرے، کیونکہ جب تک سیاسی لیڈرشپ مضبوط نہیں ہوگی تب تک ظلم ہوتا رہے گا۔ اسد اویسی نے یہ بھی کہا کہ مضبوط نمائندگی ہوگی تو ہی آپ کے میونسپل، سڑک، ڈرینیج اور دیگر ڈیولپمنٹ مسائل حل ہوں گے۔
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने प्लेटफॉर्म एक्स पर वार्निंग देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एजेंटिक एआई बन चुकी है जो बिना इंसानी निगरानी के खुद फैसले ले सकती है और बैंकिंग, सेहत और सनती शोबों में इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी मशकूक ट्रांजैक्शंस रोक सकती है, लेकिन साइबर जुर्म पेशा लोग इसे मिसयूज करके फ्रॉड भी कर सकते हैं, जो खतरे की घंटी है। सज्जनार ने जोर दिया कि सख्त रूल्स, एआई की डिजिटल पहचान और इंसानी निगरानी ज़रूरी है ताकि ये निज़ाम महफूज तरीके से काम कर सके। हैदराबाद में एसआईआर के तहत चल रही फैमिली मैपिंग में हैदराबाद शहर सबसे पीछे रह गया है, जहां अब तक सिर्फ 28% काम मुकम्मल हुआ है, जबकि पूरे तेलंगाना का एवरेज 53% है। इलेक्शन ऑफिशियल्स ने बताया कि ज़्यादा माइग्रेशन और लोगों की रिहाइश बार बार बदलने की वजह से मैपिंग मुश्किल हो रही है। इसलिए बीएलओस घर घर जाकर वोटर्स को उनके पेरेंट्स या दादा दादी, नाना नानी के नाम के जरिए पुराने 2002 के रोल से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल्स ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो वोटर्स अभी तक लिंक्ड नहीं हुए उन्हें अगले मरहले में नोटिस दिया जाएगा ताकि वो अपनी फैमिली डिटेल्स और ज़रूरी सबूत जमा कर सकें और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स दुरुस्त बनाए जा सकें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के एसी वीआईपी टेंट्स, बी कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।